چائنا کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپک کی تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی تھیں۔ آخرکار کئی کوششوں کے بعد چائنا کو 2008 ہوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع دیا گیا۔ اسی وجہ سے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کے لیے $40 بلین یعنی 300 ارب روپے خرچ کر کے نہ صرف نیو اسٹیڈیم بنوائے گئے بلکہ دنیا میں اچھا امپریشن دینے کے لیے بیجنگ ایئرپورٹ کو رینوویٹ بھی کیا، بلکہ لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسیں ایڈ کی گئی۔ سیکیورٹی، جنریٹر، ٹرانسپورٹ سب چیزیں ریڈی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ سمر کی اوپننگ میں اب صرف 2 دن رہ چکے تھے۔ دنیا بھر کی ٹیم بیجنگ پہنچ چکی تھی، ٹکٹس بھی بک ہو چکی تھی اور پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین ہی نکال دی۔ جی ہاں، چائنا کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی فورکاسٹ جاری کر دی، اور وہ بھی ٹھیک اوپننگ سیریمنی والے دن۔ بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹر یہ خبر بجلی کی طرح جا گری، کیونکہ جس اسٹیڈیم میں سیریمنی ہونی تھی، بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم، یہ اوپن ایئر تھا، یعنی چائنا گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف 1 گھنٹے کی بارش کی نظر ہونی تھی۔ اب ایونٹ میں صرف 1 دن باقی تھا۔ سارے ایڈمنسٹریٹر سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکیں گیلی بھی نہیں ہوں گی۔ ورلڈ فیکٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس سے بارش بھی ہوگی اور بیجنگ کی سڑکیں گیلی بھی نہیں ہوں گی۔ اور جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا۔ جس ایونٹ کا وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال کر کے دنیا میں کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ کیسے انسان کے پاس اب پاور آ چکی ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی بارش برسا سکتی ہے؟ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ بارش ہوتی کیا ہے۔ بارش کے لیے سب سے ضروری ہے سن۔ سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایواپوریٹ ہو کر اوپر گیس کی شکل میں اڑتا ہے، آسمان میں چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس سے یہ دوبارہ پانی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس مل کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس بادل میں چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پانی کے پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کے پارٹیکل نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان ڈراپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا پھر دھوئیں کے پارٹیکل سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھی بارش کا بیسک فنکشن، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ وینس کارل ڈیوپلنٹ کی تھی، جس نے سلور آئیوڈیکس نامی کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں پر اوپر سپرے کیا جاتا، جو بادلوں میں موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتی۔ آخر یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے کہ یہ زمین پر گرنا شروع ہو جاتے۔ اس کو ہم بارش نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہتے ہیں۔ 1967 میں US اور ویتنام والے وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے آخر کیسے؟ امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مون سون کے سیزن کے دوران امریکہ C-130 طیارے استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر کے قریب چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ویتنام میں مونسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا، جس سے طوفان کے خوفناک آتے تھے جو سڑکیں، پہاڑ اور علاقوں میں انتہائی تباہی مچا دیتے تھے۔ انتہائی بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائی ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور وہاں ہر گزرتے سال کمزور ہوتی گئی۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پوپائی کا نام دیا تھا، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال جو دبئی کر رہا ہے، شاید وہ کوئی اور نہیں کر رہا۔
دبئی جو کلائمر کا دوسرا نام مانا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی پینے کا ایک ایک قطرہ کتنی مشکل سے اکٹھا کرتا ہے؟ کیونکہ دبئی میں صرف سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے، اس لیے کوئی ریور بھی نہیں بہتی۔ پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ سالٹی واٹر ہے جو کسی بھی طریقے سے پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ سالٹی واٹر پیا جائے تو انسان کی اسی وقت بھی موت ہو سکتی ہے۔ تو آخر دبئی کے پاس پینے کا پانی آخر آتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت سے جائنٹ ریور پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو سمندر میں سالٹ نکال کر اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں، لیکن یہ انتہائی آسان بھی نہیں۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹ روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لیٹر پانی فلٹر تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بجلی بھی بہت کنزیوم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دبئی کو 1000 لیٹر فلٹر کرنے کا کوسٹ دبئی کو $60 یعنی 4500 روپے پڑتا ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی نے پینے کا پانی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے، جو دبئی کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنائی گئی ہے جس کے اوپر دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتا ہے تو بارش کے قطرہ قطرہ پہاڑوں سے بہہ سمندر کے بجائے اس ڈیم میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے، جس سے دبئی گورنمنٹ نہ صرف پینے کے قابل بناتی ہے بلکہ اس سے ان کو پر 1000 لیٹر 75 روپے میں پڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو جیسے میں نے بنائی ہے اسپیڈ سے بولا ہوں تو اگر اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں اپنا